میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے. میرے کریم محبوب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے. مسلمان بشری تقاضوں کی وجہ سے کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ فضل فرماتا ہے اور دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. اب یہ کہ توبہ کسی شخص نے کی، اللہ کے حضور وہ رجوع لایا، اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اپنے مالک کا فرما بردار بن کر وقت گزارے گا، نافرمانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جتنی بھی اس سے نافرمانی ہوئی ہے اس سے وہ سچے دل سے تائب ہوگا. تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ توبہ کے بعد کیا شرائط ہیں اور کیا ضروریات ہیں جس کے بعد وہ سمجھے کہ اب میں اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں جو رستہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کا رستہ ہے، وہ رستہ ہے جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا. تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر توبہ کرنے والوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کن بنیادوں پر ہے. کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر سنور جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں. اور کیسے کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں. اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں. اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ. وَأَخْلَصُوا، خالص کر لیں اپنا دین. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیں. یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے. ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے. جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں. اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو. میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، بہت ساری محفلیں، مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا. پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا. فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے. میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا.
فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے گا، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو، تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی، سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو، منافق کو بھی سمجھاتی ہے۔ یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے او ہو قربان جائیں، مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ دو ہی مطالبے ہیں، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو۔ کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے او اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو۔ پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں۔ ہمارے مزاجوں سے تو حل میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی، یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی، وہاں دکھ، یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے، اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے۔ ہمارا پتہ مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی، ہمارے مزاجوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے۔ دکھ ہے کیا، دکھ ہے کیا؟ درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے، رب کی مرضی اور ہے۔ جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہے۔ جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھ لیں اس کو، توبہ کے بعد جو اپنی زندگی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اسے سمجھیں۔ آ گئی شب برات، ساری رات روئیں گے مسلمان، پھر کیا بدل جائیں گے؟ پھر سویرے جھوٹ ختم ہوگا معاشرے سے، لاکھوں جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ توبہ کریں گے تو کیا پھر ملاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی،
बददियानतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, माँ बाप की नाफरमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्या माना है रोने का, तौबा का माना क्या है? ओ भाई, मिजाज को समझे, दीन की हकीकत को समझे। तौबा जब आप करेंगे तो उसके लिए ज़रूरियात क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि तौबा करने के लिए नदामत की ज़रूरत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अहमद बिन हम्बल में भी हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में, इब्ने माजा में, दीगर कुतुब हदीस में भी महबूब ने फरमाया, नदामत का नाम तौबा है, शर्मिंदगी का नाम तौबा है, गलती करके एहसास हो जाने का नाम। और जिन लोगों में एहसास नहीं उनकी कोई तौबा नहीं। मुझे याद तो नहीं जी कभी किसी का दिल दुखाया हो, मुझे याद तो नहीं कभी किसी का बुरा चाहा हो, मुझे याद तो नहीं कभी किसी का नुकसान किया हो, पर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। भाई आप पाक साफ इतने हैं तो तौबा किस बात की? आप में जब नदामत ही नहीं पैदा हो रही, आप गुनाह को गुनाह ही तस्लीम नहीं कर रहे, अपनी गलती नहीं मान रहे, तो तौबा काहे की? तो तौबा करने से पहले एहसास पैदा करना, नदामत पैदा करना, शर्मिंदगी दिल में पैदा होना, ये तो पहली सीढ़ी है। और अगर ये सीढ़ी हासिल नहीं है तो फिर तौबा इंसान को मुयस्सर आ सकती। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे, जो लोग ज़्यादा कसरत से तौबा करने वाले हैं, इस्तिग़फ़ार करने वाले, उनके पास बैठा करो, उनके दिल नरम होते, उनकी सोबत इख्तियार किया करो, मिजाज के नरम होते। क्यों? कि उनके अंदर एहसास होता है हमसे गलती हो गई, उन्हें ख्याल आता है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें एहसास ही नहीं अपनी गलतियों का। मोमिन की शान ये है कि वो राई के दाने के बराबर कभी गलती करे तो उसे पहाड़ महसूस होती है, ओहो मुझसे तो बड़ा गुनाह हो गया। और मुनाफिक की अलामत ये होती है कि पहाड़ के बराबर गुनाह करता है तो राई समझता है, कहते कुछ भी नहीं, सारी दुनिया नहीं करती, फिर क्या हो गया, हो जाता है इंसान। नहीं, मोमिन डरता है, एहसास से नदामत हर वक्त उसे बेचैन रखता है। अल्लाह के बंदे हमेशा नदामत के साथ रहते हैं। दिलों में एहसास तो पैदा करें, तबीयत तो हो यार कि मुझसे गलती हुई है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया, जो बंदा एतराफ़ करता है ना, मालिक मुझसे गलती हो गई, एतराफ़े गुनाह करके माफ़ी मांगता है, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। एतराफ़ ही नहीं, हमने जुर्म किया ही कोई नहीं, हमारे अंदर कोई गलती है ही नहीं सिरे से। जब हम ये मानने को तैयार नहीं तो फिर मुझे बताइए माना क्या हुआ। और दूसरी बात कुरान ने कही, व अस्लहू, फिर वो अपनी इस्लाह भी करे, फिर गुनाह छोड़ दे जिससे तौबा की, फिर दोबारा उस खता के पास न जाए। पक्का इरादा तो करे कि आज के बाद दोबारा ये जुर्म नहीं करना, लेकिन तौबा भी खूब की, शब बरात की सारी रात रोए, उम्रा भी बहुत कसरत से किया, वहां जाके भी बड़ी माफियां मांगी, लेकिन वापस आके वो गुनाह छोड़ा ही नहीं। वो जिस गलती की तौबा की थी उसकी इस्लाह ही नहीं की, अपने आप को बदला ही नहीं। तो भाई बच्चा छुट्टियां करके आता है, उस्ताद कहता है मैं तुम्हें क्लास में नहीं रखूंगा, यहां से निकल जाओ। तो वो तालिब इल्म कहता है कि उस्ताद जी आइंदा छुट्टी नहीं करूंगा, आइंदा छुट्टी मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा गैर हाजिरी। ये क्या है? ये उसकी तौबा है। अगर वो कहे कि जनाब आप माफ भी कर दें पर अगले हफ्ते 2 छुट्टियां मैंने दोबारा भी कर दी हैं, तो उस्ताद रख लेगा, तो उसे कहेंगे तू फारग है। वो यकीन दिलाता है, फिर अपनी अम्मा से सिफारिश कराता है, फ़ोन कराता है, अब्बा जी का फ़ोन कराता है, घर से वो किसी सिफारशी को लाता है, कहता है जनाब ये मेहरबानी करें, ये मैं इनको साथ लाया हूँ, मैं आइंदा छुट्टी, गलती हो गई, भूल गया था। वो बार बार कहता है जी आज के बाद हुआ तो जो मर्जी कर लीजिएगा, आज के बाद अगर गलती हुई तो फिर आप जो मर्जी फैसला कीजिएगा। ये गलती आइंदा ना करने का इरादा तौबा है। लेकिन सारी रात शब बरात पे रो के सवेरे ही दुकान खोलते पहला झूठ बोल देना और कहना मैं तौबा करके आया हूँ। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गुनाह से बाज आए बगैर तौबा करना झूठे लोगों का तरीका है। ये रब से भी झूठ बोल के आया रात को, इसका पूरा इरादा नहीं था तौबा, इसलिए कि गुनाह छोड़ने का इरादा ही नहीं, बाज आने का प्रोग्राम ही नहीं, इसका इस्तिग़फ़ार,
اس کی توبہ یہ جملے تھے، یہ لفظ تھے، یہ زبان کی ادائیگی، قلب اور روح کے ساتھ اس نے توبہ نہیں کی۔ میرے بھائیوں، وقت ہمیں میسر آ رہا ہے، ارادہ کریں نا خطائیں چھوڑنے کا۔ اب کتنی دیر تک، کتنی دیر تک؟ بہت سارے حالات بدل گئے، عمریں بڑھ گئیں، بات آگے نکل گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو گئی اور ابھی بھی وہ گناہ سے باز نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہے۔ معاذ، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ جانا ہی گویا دوزخ میں، اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گیا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے کہ میں آج کے بعد یہ والا عمل نہیں کروں گا۔ اور میں نے چھوٹے بچوں کو جو ابھی 15-18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اساتذہ کو اور والدین کو کیسے مناتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے یقین دلاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد دوبارہ آپ مجھے یہ غلطی کرتے تو محسوس ہوتا ہے۔ پھر ان پر بڑے سخت ترین اساتذہ کو بھی رحم آتا ہے، کہتے ہیں یار کہہ تو رہا ہے، آخر بچہ ہے، چلو بھول گیا تھا، رکھ لو، خیال آ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک شب برات کی شام ہاتھ اٹھانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، دعا مانگنے کا مقصد سمجھ میں، آپ نے پختہ ارادہ ہی نہیں کیا۔ ابھی تیسری بات توبہ کے مسئلے میں ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ گناہ جس طرح لوگ ڈٹ کے کرتے ہیں اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں، تو توبہ والے معاملے میں بندے کو ذرا ڈٹنا چاہیے، کچھ دن اسے پریکٹس تو کرنی چاہیے، جد و جہد تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو ہمت کر، رب تیری مدد فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہے گا اللہ میرا رب ہے پھر ڈٹ جائے گا، اس کی مدد کے لیے اللہ فرشتے بھی نازل فرما دے گا۔ استقامت کا تھوڑا مزاج ہو، تھوڑی طبیعت ہو کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹنا ہے تھوڑا توبہ کے بعد، تھوڑا ارادہ کرنا ہے کہ یار نہیں اب میں نے اس طرف نہیں جانا، اب میرا ارادہ بدل گیا، اب میں نے یہ کام۔ ایک صحابی تھے تو فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے ایک خاتون کے ہاں آیا جایا کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں توبہ کر گیا اور کلمہ پڑھ گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے واپس آ رہا تھا تو وہ رستے میں مجھے آوازیں دے رہی تھی، لیکن جب میں نظریں جھکا کے اس کے پاس سے گزر گیا تو مجھے کہنے لگی تم وہی نہیں ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، اب تو میں توبہ کر کے آیا، اب تو میں اللہ کا بندہ بن گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا، بغداد معلیٰ میں ان کا مزار ہے، اور میں ان کے نا قبر کی پیروں کی جانب کھڑے ہو کے نا تو ان کے کچھ اقوال ان کو سنا رہا تھا، ان کے کچھ اقوال ان کو سنا رہا تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کام کرتے تھے، دعا کریں اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، آمین تو کہیں اللہ ہم سب کو۔ اب لوگوں نے بغلوں میں فتوے بھی رکھ لیے ہیں، کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب فتویٰ لے کے آئے، فلانے مولانا صاحب نے کہا فلانی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے، یہ میری بغل میں فتویٰ ہے تو یہ آپ پڑھ لیں۔ میں کیا تو مینو کو پوچھنا ہے جی تو تیرے کو فتویٰ جو ہے، ایک بندے کو فتویٰ مل گیا ہے اور اس نے پکڑا ہوا ہے، بغل میں ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا تو تاں آئے ہیں، تو مطمئن نہیں مولوی دی گل پہ، اگر تو مطمئن ہوتا تو تصدیق کرنے، تو یہ جو مطمئن نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بات کے اندر شک ہے، اس گالے چ رولا ہے۔ تو میں کیا رولے والی گل چنگی، تو میں کیا فتویٰ دوبارہ لپیٹ کے جیب چ پا، تو دا سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہوندا ہے؟ کہندا جی سمجھ نہیں آئی تاں تے آیا۔ میں کہا بس ٹھیک ہے، تینوں پھر سمجھ آ گئی ہے، جیڑی سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو مطلب ہے سمجھ آ گئی، یہ سمجھ لے آپ چھوڑیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا، میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، شک سے بھی تم نے بچنا ہے۔
اس لیے کہ مسلمان طیب اور طاہر کا قائل ہوتا ہے، وہ پاکیزہ مزاج ہوتا ہے، پاکیزگی کا قائل ہوتا ہے۔ بھائیو یہ بچیں، یہ رزق حرام اتنا نقصان کرتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے۔ لقمہ حرام سے پوری پرہیز، پوری زہر کی طرح اس سے پرہیز کریں، تیزاب کی طرح اس سے بچیں، تب جا کے انسان کی روحانی زندگی کچھ آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ توبہ سچی، اخلاص والی، سنورنے والی اور استقامت والی کہ میں نے پھر دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا، اور عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ عادتیں بدل آتی تھے لوگ شراب کے، پر حضور نے فرمایا حرام ہے، اور پھر دوبارہ کوئی قریب بالکل جن چیزوں کی 100% کوئی منع کرنے والا نہیں تھا ان کو اشاروں سے منع کیا میرے نبی پاک نے۔ تو یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے، پھر وہ اتنے پکے ہوئے کہ دوبارہ ان چیزوں کے قریب تو توبہ کریں، لیکن پھر اس پر ڈٹیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح احوال کریں، توبہ کے بعد اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اوپر توجہ دیں۔ ڈاکٹر 2 قسم کے چارٹ دیتے ہیں مریض کو، ایک یہ کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، اور ایک یہ کہ یہ والی آپ نے کھانی، یہ آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں تم نے تلی چیز نہیں کھانی، تم نے تیزابیت والی نہیں کھانی، آئلی چیزیں نہیں کھانی، اور سلاد ضرور کھانا، پھل کا استعمال ضرور کرنا۔ یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر جسم کے اندر طاقت موجود نہیں رہے گی۔ کچھ آپ کو وہ چھوڑنی ہے جو نقصان دیتی، لیکن وہ کھانی ہے جو جسم کو طاقت ور کر۔ اصلاح احوال کا معنی یہ ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ یہ والی نیکیاں کریں۔ سویرے اٹھ کے نفل پڑھیں، دن میں قرآن مجید پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، غریب کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، جو آپ کے ذمے حقوق العباد ہیں ان کو صحیح کر کے ادا کریں، اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لائیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا سونا ذرا کم کریں، آرام پسندی اور وجود کی آرام طلبی سے باہر آپ ضائع ہو جائیں گے۔ تھوڑی مشقت کریں، تھوڑا کم سونے کا مزاج بنائیں، کم کھانے کا مزاج بنائیں، کم بولنے کا مزاج بنائیں۔ اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی لذات کو ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کریں، تاکہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہونے لگے۔ پھر میرے بھائیوں، توبہ کے لیے ایک بڑا لازمی اور بڑا اہم اور بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس نقطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی میرے دل میں خیال، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رابعہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض۔ نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب سویرے مجھے توفیق دیتا ہے نا اٹھ کے مصلی بچھا لے تو میں سمجھ جاتی ہوں آج بڑا راضی ہے، اور جب میں جاگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی میری نماز رہ جائے تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ بے توفیقی سے بڑی انسان کے لیے محرومی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعضوں کا سرمایہ نہیں چھینتا، سجدوں کی لذت لے جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن بندگی کا موقع نہیں ہوتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، سب کے لیے ٹائم ہو، اور اگر بندے کے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم ہی نہ ہو، دیر تک دعا مانگنے کو ٹائم ہی نہ ہو۔ ایک دن بیمار نہیں ہوئی حضرت رابعہ بصریہ تو کہنے لگی مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں تجھے یاد بڑا کرتی ہوں، میرا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، میں ذرا بیمار رہتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں، مہربانی کر تو میرے اوپر وہ سارا بوجھ ڈال جس سے میرا نفس کمزور رہے اور تیری بات وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، دیر تک اپنے رب کے حضور حاضر رہا کریں۔ بندوں کو 10-15 منٹ بعد سنائے تو وہ اکتانے لگ جاتے ہیں،
کہتے ہیں میں نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا، مجھے سمجھ آ گئی، آپ بس کریں آپ، وہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے نہ تمہارے رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، جس وقت بھی دعا مانگو وہ قبول کرتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ مضبوط کرے۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں ہر چیز کمزور ہو جائے، تمہارا مصلی نہیں کمزور ہونا چاہیے۔ یہ شعبان، یہ رمضان، یہ مصلی بچھانے کے مہینے ہیں۔ مصلی، مجھے اہل عرب کی یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی گاڑیوں میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور مصلی موجود ہوتا ہے۔ ہر جگہ نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ میری آپ سے اپیل رہے گی کہ خدا را اب ہم بس کریں، بڑی ہو گئی دنیا داری، اور یہ جو ہم نے چاروں جانب جال بچھایا ہوا ہے نا، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس سے بھی تعلق بنا ہوا ہے، یہ بڑا کمزور جال ہے، یہ 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے کسی کے ساتھ، آرزویں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں لمبا چلتے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں رو پڑا۔ انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال آیا کرتے تھے، تو میں نے کہا اب کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا دوبارہ کبھی پتہ لینے گئے ہو؟ اور میں نے کہا بیچارہ بیمار ہوا ہے، تم نے تو زندگی میں ہی چھوڑ دی، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ لوگوں کو تو اس شہرت سے اور اس واہ واہ سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ چمکتے ہوئے آفتاب سے، کبھی سورج ڈوب جائے تو کوئی یاد کرتا ہے اسے، کبھی چاند چلا جائے تو کوئی یاد کرتا ہے۔ او پیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ قبرستان گئے تو ایک پرانی قبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ پرانی قبر تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا ابا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ تھے نا، اہل معرفت میں سے تھے۔ کہنے لگے پتر کچھ نہیں نا، تو 25 سال سے میں آ رہا ہوں، اس قبر پر میں نے کبھی مٹی ڈلی ہوئی نہیں دیکھی، اس پر کبھی کسی کو پھول ڈالتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کوئی اس قبر کے پیروں کی جانب کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا، کبھی نہیں دیکھا تو یہاں آیا ہو۔ تو لوگ تو کہنے لگے 20-25 سال تو مجھے بیت گئے۔ ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا کہ ابا جی بڑا روئے، والد صاحب کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آتے ہی نہیں لوگ، بھول گئے۔ آپ چلے جائیں قبرستان میں، کئی قبریں شکوہ کریں گی کہ کوئی نہیں آیا، زمانہ بر مزار ماں غریباں۔ یہ جہانگیر کی قبر پہ لکھا ہے کہ میں غریب ہوں، میری قبر پہ تو بلبل بھی کوئی نہیں آتی، کوئی بلبل ہی گیت سنا جائے آ کے، کوئی پروانہ ہی نہیں آتا، لیکن بادشاہاں نہ امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے۔ وہ حضرت پیر میر علی شاہ پاک پتن گئے تو نعرے بڑے لگ رہے تھے بابا صاحب کے، تو کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن سچا ہو رہا ہے۔ رب نے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اب دنیا دیکھو ان کو یاد کر رہی۔ تو میرے بھائیوں ہم نے توبہ کرنی ہے، لیکن پھر سنورنا ہے، پھر اخلاص پیدا کرنا ہے، پھر اللہ سے جڑنا ہے، پھر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔